حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے جامع صغیر میں، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے نہ چھوڑے، دنیا کو آخرت کے لیے نہ چھوڑے اور آخرت کو دنیا کے لیے نہ چھوڑے، اور لوگوں پر بوجھ نہ بنے، لوگوں پر بوجھ نہ بنے۔ دو باتیں بیان ہوئی، اور یہ دو باتیں وہ ہیں کہ جن میں کم از کم جو پہلی بات ہے اس میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں ڈوبا ہے وہ ایسا ڈوبا ہوتا ہے کہ آخرت کو بالکل بھول جاتا ہے، اور جو آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کو ایسا سمجھتا ہے کہ بس جیسے یہ نجاست ہی ہے اور اس کے بالکل ٹچ بھی نہیں کرنا، اگرچہ دنیا نجاست ہے، لیکن وہ نجاست کسی اور معنی کے اعتبار سے ہے، یعنی اس میں ہر صورت کی ایک تعویل ہے، وہ کس معنی کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ جو دین کا اصل الاصول ہے، جو دین کا اصل الاصول ہے، جو سب سے بنیادی آئیڈیا اور فرمان اور تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا آخرت دونوں کے اندر اعتدال میانہ روی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ دنیا میں ایسے نہ پڑو کہ آخرت کو بھول جاؤ، اور آخرت میں ایسے نہ لگ جاؤ کہ دنیا کی ضروری چیزیں بھی رہ جائیں۔ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عبادت کے لیے بڑے بڑے عزم ظاہر کیے نا، کہ ساری زندگی راتوں کو عبادت کریں گے، ساری زندگی دن کو روزے رکھیں گے، تو فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ میں رات کو جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اعتدال، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہو گے، اسی طرح دن رات عبادت میں لگے رہو گے، فرمایا تمہارے نفس کا، تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو دین کیا فرماتا ہے؟ اعتدال۔ اب ہمارے ہاں وہ تعداد خیر زیادہ ہے جو دنیا کی محبت میں پڑ کے آخرت کو بھولی ہوئی ہے، لیکن معقول آدمی وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، اور بہتر وہ ہے کہ جو دنیا جتنی مرضی کمائے لیکن آخرت سے غافل نہ رہے۔ دنیا جتنی مرضی کمائے لیکن آخرت سے غافل نہ رہے، اور آخرت کے کاموں میں جتنا مرضی مصروف ہو، لیکن جو دنیا کی ضرورتیں ہیں انہیں فراموش کر کے نہ بیٹھے۔ یہ نہیں ہے بیوی بچے جو ہے وہ بھوکے جو ہے نا وہ مر رہے ہیں، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایک صورت ہے، بہرحال اس کو بیان کر دیا گیا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بیان فرمایا کہ بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں پہ بوجھ نہ بنے۔ اب بوجھ آدمی کسی بھی وجہ سے بن جائے، مثال کے طور پہ کوئی معذور شخص ہے، اگر تو کمانا اس کے لیے ممکن نہیں تو پھر تو بالکل اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی اولاد ہے یا ماں باپ ہیں یا بھائی ہیں جو اس کے ذی رحم محرم ہیں، شرعی حکم ہے کہ ان کا خرچہ اس پر لازم ہے، ٹھیک ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معذور ہونے کے باوجود بھی کمائی کا جائز باعزت طریقہ اختیار کر سکتا ہے تو کرے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ دوسرے پہ بوجھ بنے، اگر اپنی آمدنی کا اور اپنی زندگی گزارنے کے اسباب کا کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں پہ بوجھ نہ بنے، لہٰذا بوجھ نہ بنے بلکہ اپنے جو زندگی کے جو معاملات ہیں انہیں اپنے زور بازو سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسروں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ حتی الامکان اپنی ساری چیزیں پوری کرے۔